ختم کریں ایک منٹ. ابھی یہ ہے کہ یہ نقشبندی صاحب، مفتی صاحب، یہ آپ نے جو چیزیں اقرار کی تھی نا کہ واقعی ان باتوں میں یہ نظر سے نہیں گزری، جو آپ کی چیز نظر سے نہیں گزری، اب وہ 3-4 جو چیزیں کلندر بھائی نے اس کا گواہی بھی دے دیا ہے، ویڈیو بھی پڑھی، تو ان کا جواب آپ کے پاس ہے ریڈی؟ نہیں، اسی مناظرے میں یہ میرے پاس جواب موجود ہے. اچھا، اس وقت میرے پاس جواب موجود ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے ایک بات یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کہا تھا نا، اس کا اقرار تو کریں نا. یہ تو دیانتداری ہے نا کہ جو چیز آپ نے نہیں لائیو، اگر آپ کہیں کہ ہاں یہ 2-3 جو جواب انہوں نے کہا آپ سے، وہ کیا میں نیکسٹ سیشن میں رکھوں گا جواب. وہ جو حدیث آپ کہہ رہے تھے میری نظر سے نہیں گزری، ایسے ہی ہے نا؟ وہ جوابات میرے پاس اس وقت مکمل طور پہ موجود ہیں. میں نے وہ روایات ساری دیکھی ہیں. کلیئر ہوگا. اب سن لیں پلیز، آپ نے اقرار کر لیا کم سے کم وہ 2 جواب جو یا 3 تھے، جو جتنے بھی تھے، وہ میرے اس وقت آپ نے نہیں دیے تھے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی آپ نے سوال اٹھائے، انہوں نے اس طرح اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں نے یہ جواب، میرے پاس جواب نہیں ہے. جواب انہوں نے دیے، ممکن ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو، یا ناظرین کے معیار کے مطابق نہ ہو، یا ہمیں وہ قبول نہ ہو. تو اب بات کو آگے چلائیں کہ کس موضوع پہ وہ ان حدیث کو لے کر بات کر لیں، وہ جو جواب نہیں تھے آپ کے، اس پر بات کر لیں. میں سمجھ گیا ہوں. اب بات کریں، تسلی سے سنیں. ایک ٹائمر لگا دے تاکہ درمیان میں کوئی اور نہ بولے. چلو یہ ابھی ابتدائی گفتگو ہے، اس میں 2 منٹ آپ بات کر لیں، 2-3 منٹ. ہاں، ٹائمر لگا دیں نا، 2 منٹ لگ گیا ٹائم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ان روایات کا جواب لینا ہے، میرے پاس جواب موجود ہے، میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب حسن اللہ یاری کو دینا پڑے گا. اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا تھا اور آن کیمرہ وہ فرار ہوا تھا، ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر ہم سے جواب لینا چاہتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر نہیں تو جو آئندہ موضوع ہے مناظرے کا، وقت کا تعین کرے، اس وقت پہ بیٹھ کے جس موضوع کا تعین ہوگا اس موضوع پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. ہم موضوع کے لیے بالکل تیار ہیں. اس نے موضوع ایک یہ اٹھایا تھا کہ غزوہ احد سے جو صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے، اس نے کہا جو فرار ہوئے تھے یا بھاگے تھے، اس نے کہا کہ ان کے متعلق ہم نے کہا کہ موضوع کا عنوان اس طرح رکھیں کہ جو صحابہ اکرام غزوہ احد سے پیچھے رہ گئے ان کو کافر کہنے والا کافر ہے یا مسلم. اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا. اتنی بات ہوئی تھی. تو اتنی بات کرنے کے بعد وہ رافضی مرتد ہیں یا نہیں ہے، اس موضوع کا تعین ہوا تھا 11 تاریخ کا، اور 11 تاریخ کے اندر وہ موضوع وہ ہو چکا تھا. اب یہاں جو ہم نے ضروری بات کرنی ہے، دوسرا موضوع بھی سن لے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ حسن اللہ یاری اگر یہ موضوع رکھنا چاہتا ہے جس کی اس کو بڑی تکلیف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے، ہم ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، ان کی کتب سے ثابت کریں گے، مکمل دلائل سے ثابت کریں گے. ان 2 موضوعات میں سے جس کا چناؤ کرتا ہے یہ کر لیں. وقت کا تعین کریں، اسی وقت پہ موضوع، اسی وقت پہ مناظرہ ہوگا. لیکن ابھی جو بڑی بات ہے کہ اس نے جو کہا ہے کہ سنیوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ یا اہل بیت یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ ہم دلائل کے ساتھ اور مکمل احادیث سے ثابت کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ یہ بات کرے گا، بھاگے گا نہیں. چلیں جی، 2 منٹ مکمل ہوئے، آپ ان کا رپلائی کریں جی. یہ جو انہوں نے 2-3 موضوع رکھے ہیں آپ دیکھیں، یہ تو کیونکہ اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے نا، کہتا پہلے تم میرے اعتراضات کا جواب دے دو تاکہ میں تمہاری اعتراض کا جواب دے دوں. جیسا آپ نے خود طارق صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت مناظرے کے دوران جس کے جتنے اعتراضات تھے، اس وقت میں نے تو نہیں کہا کہ کسی اعتراض کا میرے پاس جواب نہیں ہے. میں جواب صحیح تھا یا غلط تھا اسی وقت میں نے دیا تھا. یہ تو کہہ دے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا نا. وہ ہر مناظر کہتا ہے سامنے والے سے کہ آپ کی جواب غلط ہے، میں آپ کے جواب کو نہیں مانتا. وہ تعصب کی روح سے یہ تو کہہ دیں گے، تعصب کی روح سے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہار بھی پہناتے ہیں نا. جتنا بے میں ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیتا ہوں، وہ پھر یہاں سے جا کے خوشخبری بھائی مناظرے جیت گئے، مبارکباد، شاباش، پھر وہ محفل مناتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. تو عرض یہ ہے کہ لازمی بات ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کھجوروں والی کی ہے نہ دوسروں روایات کی. اسی لیے تو کہہ رہا کہ پہلے میرے اعتراضات کا جواب دے دو. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے شخص طارق بھائی، یہ شخص دیکھنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی بات ہوئی تھی شاید 1 مہینہ 2 مہینے پہلے، سب جانتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ طے پایا تھا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تجویز دی ہے، وہ تجویز زیر غور تھا، مان گئے تھے. یہ
کیونکہ ہم نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم اس موضوع کہ کیا رافضی کافر ہیں اس موضوع پہ تبھی آپ سے مناظرہ کریں گے کہ آپ ہمارا بھی موضوع مان لیتے. انہوں نے مان لیا تھا. اب جیسا ان کا انداز ہے ہمیشہ جھوٹ بولنے کا, تو اب جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ مان گئے تھے کہ کیا احد سے یہ کہتے کہ پیچھے رہ گئے تھے, فرار ہوئے تھے, جو تم کہہ دو پیچھے رہ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے, جو تشریف لے گئے تھے صحابہ تشریف اٹھا کے جلدی سے گئے تھے. کیا وہ قرآن میں کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی قرآن مجید میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے ان کے متعلق کیا بولا؟ اس موضوع پہ طے پایا تھا سب کے سامنے, یہ مان بھی گئے تھے. اب کہتے ہیں وہ طے نہیں پایا. اب کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ادعا کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. صحابہ کی بات نہیں ہو رہی کہ صحابہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. یہ پھر انہوں نے مکس اپ کیا اپنی باتوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ انہوں نے کسی کو حکم دیا ہو کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, یہ ہمیں دکھا دیں اپنی کتابوں سے. ٹھیک ہے نا, تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں. جی سر, بات یہ ہے جی. لیکن جو اصل بات ہے کہ ان کے پاس وہ جو پچھلے مناظرے میں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے. اب بھی نہیں ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جواب ہے, اسی لیے تو شرط لگا رہا ہے نا. جی اپنا مفتی صاحب محمد منیر صاحب, اب کیا کرنا ہے آگے, کیا کرنی ہے بات, کس موضوع پہ کریں؟ اب سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بات پہ تو بات جس پہ اس نے وعدہ دیا ہے, جو آپ سے طے ہو چکا ہے بھائی کہ آپ اعتراضات کا جواب دیں گے, اور موضوع پہ مناظرہ جو اس پہ طے ہو چکا ہے نا. ایک منٹ بات کرنا ہے. چلیں جی, کیا کہنا چاہتے پلیز؟ خاموش کرائیں. وہ خاموش ہی آپ بس بات کریں. میرے پاس ان کو خاموش کرنے کا آلہ نہیں ہے, کوئی بٹن نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, یا حضور نے کسی کو حکم دیا, کوئی صحیح حدیث نہیں. میں دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, ابھی دکھاتا ہوں. وہ موضوع پہ پھر جب کبھی ہوگا تو اس پہ کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے, دعویٰ آپ کے پاس ہے کہ بھئی ہے ہمارے پاس, اور ہوگی بھی, ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ وہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جو کس طرح گفتگو چلے گی, کہ وہ آپ نے کہتے ہیں ایگری کیا تھا, وہ والا جنگ احد والا ٹاپک ہے, وہ والا موضوع کے عنوان موضوع پہ اختلاف چل رہا تھا, اور عنوان موضوع کے اختلاف کی وجہ سے نہ وقت کا تعین ہوا تھا نہ موضوع کا تعین ہوا تھا. ایسے ہی درمیان میں بات چھوٹ گئی تھی. ابھی میرے ساتھ وقت کا تعین کر لے, اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. وقت کا تعین کریں, موضوع کے عنوان کا تعین کریں, میں تیار ہوں. آپ اتنے جھوٹے آدمی ہیں نا کہ سب کے سامنے اس طرح جھوٹ بولنا کہ بھائی وہ آپ سن لینا, سب کے سامنے جب آپ نے اقرار کر لیا, مان لیا کہ میں مناظرہ کر لوں گا اس موضوع پر, اب کہتے ہیں اس موضوع میں ہمارا اتفاق نہیں ہوا ہے. تو اس طرح کے آپ کے اس طرح جھوٹے آدمی کے ساتھ میرا دل نہیں کرتا مزید بات کرنے کا, جب سب کے سامنے آپ مان چکے ہیں. یہ غلط جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, عنوان موضوع کے اختلاف ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. عنوان موضوع طے ہوا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے ابھی بھی چلا دیکھا. اگر اس طرح کرتے ہیں, ویسے میرا جو فون ہے نا, یہ فون تھوڑا بیزی ہے, اس پر میں نے بھی لائیو لگایا ہوا ہے. کسی کے دوست کے پاس کافی دوست بیٹھے ہیں, وہ مناظرہ نکال کے اگر دکھا دیں, اگر ٹائم اسٹیمپ اگر کسی کے پاس ہے ٹائم اسٹیمپ دکھاؤ, میں نے دیکھا ہوا ہے نا, میں بتاتا ہوں. میں نے وہ اگر ہے تو وہ حصہ چلا دیں, پھر آپ کو منظور ہے نقشبندی. اس میں ٹائم لگے گا نا, اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا, جلدی نہیں ملتی, 4-5 گھنٹے. اگر میرا یہ فون بیزی نہ ہوتا میں 1 سیکنڈ میں نکال. قاسمی صاحب آپ کو یاد نہیں ہے, قاسمی صاحب آپ کہاں ہیں, آپ کا مائکروفون. بات سنیں, اگر آج کا آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا, بات یہ ہوئی تھی, میری بات سنیں, بات یہ ہوئی تھی کہ لیاری نے آپ کو کہا کہ جو احد سے بھاگ گئے تھے, فرار ہوئے تھے, آپ نے کہا نہیں اس کا عنوان تھوڑا چینج کرو. پھر لیاری اس وقت ہنسے بھی تھے, پھر لیاری نے کہا چلو ٹھیک ہے موضوع کا عنوان آپ رکھ لو. پھر اس کے بعد بات اس پہ طے ہو گئی. پھر بات جو لیاری نے 5 اعتراضات آپ کے اوپر کیے تھے آخر میں, پھر اس نے اپنے اعتراضات کے سارے کے جوابات دے دیے. آپ نے پھر لیاری نے آخر میں کہا کہ آپ کا امام جو ہے وہ کافر ہے, تو میں آپ کو کافر کہتا ہوں. آپ نے رافضیوں کو کافر کہا. تو پھر آپ نے آخر میں کہا کہ بھائی میرے سامنے سے یہ حدیث نہیں گزری ہے, میں اس کو دیکھوں گا, یہ کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے, میں اس کو دیکھ کے پھر اس کا جواب دوں گا. پھر اس پہ بات ختم ہو گئی تھی اس ٹائم. ہاں ختم ہو گئی, آگے بات ہوئی نہیں, بات آگے ہوئی نہیں. تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر وہ اعتراضات کے ساتھ بیٹھتا ہے.
احد سے ہم کہتے ہیں صحابہ فرار ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں پیچھے رہ گئے تھے. جو بھی بات ہے دیکھیں، پیچھے رہنے والے ایک وہ پیچھے والے ہیں جو احد میں شریک ہی نہیں ہوئے نا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. احد میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو میدان میں حاضر ہو کر جنگ شروع ہونے کے بعد فرار ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ تھے جو احد میں راستے میں آئے تھے، راستے سے واپس چلے گئے تھے، یعنی میدان جنگ آئے نہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا جو گروپ تھا وہ مدینے سے نکلے، میدان تک نہیں آئے، راستے ہی سے واپس چلے گئے، بھائی اپنے گھر چلے گئے. وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جنگ سے انہوں نے فرار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ان کی منافقت یہ تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی سے ساتھ چھوڑ دیا. کچھ صحابہ تھے جو میدان میں آئے، جنگ شروع ہوئی، کفار کو پہلے شکست ہوئی ہے، کفار نے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کیا تو مسلمانوں کو پسپائی ہوئی ہے، تو اس وقت بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، اس وقت صحابہ فرار ہوئے تھے. آپ کہہ دو فرار کا لفظ استعمال نہ کرو، آپ کے لیے سخت ہے، کہہ دو تشریف لے گئے تھے، جو بھی کہہ دو. یہ صحابہ، ان صحابہ کے متعلق قرآن نے تکفیر کی، ہمارے یہ ادعا ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ دو قرآن نے ان کی معافی کی ہے، ان کو درود بھیجا، جو بھی کہہ دو. موضوع منازع یہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی اس چیلنج کو؟ میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میری بات کو پورا سنا ہے جس طرح میں نے پورا سنا ہے اس موضوع پہ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس جنگ سے پیچھے رہ گئے یا اس دوران جنگ چلے گئے، وہ واپس آئے یا نہیں آئے، تو وہ تو موضوع کے اندر بات چلے گی نا، تو وہاں یہ مسئلہ کھلے گا. تو بات یہ ہے کہ ان صحابہ کو کافر کہنے والا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، تو اس موضوع پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر قرآن نے کافر بولا ہے تو ابھی وقت کا تعین ہوگا، وقت کا تعین کریں گے، ہم پورے حوالہ جات لے کر بیٹھیں گے نا. اب میں تو یہاں پورے حوالہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. پھر موضوع پتہ چلا نا، موضوع کیا ہے کہ جو صحابہ میدان جنگ سے یہ کہتے ہیں پیچھے ہٹے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے، اگر پیچھے ہٹے تھے تو کیا وہ کافر ہیں، کافر نہیں ہیں؟ اگر کافر ہو، ان کو کوئی کافر کہتا ہے، وہ خود کافر ہیں یا نہیں ہے؟ سب مان لیا بھائی، موضوع جو آپ نے بولا وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اس پہ نزاع نہیں کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے. آپ خوش ہو جاؤ، مفتی خوش ہو جاؤ، مفتی خوش ہو جاؤ. یہی اس کو، ہاں مفتی جو ہے نا، اس کو 3 روپے میں وہ آلو چاٹ بھی خرید لے کے دے دے، یہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب پاکستان میں پتہ نہیں 3 روپے میں ملتا بھی کچھ، میں تجھے بتاؤں گا، سمجھ آ جائے گی. مفتی خوش ہو گیا. چل، وقت کا